سورۃ الانعام کے اب تیسرے رکوع کا آغاز ہے اور 7ویں پارے کے 9ویں رکوع کا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ، یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے. یعنی یہ کہنا کہ اللہ کے ساتھ فلاں فلاں شریک ہے، کسی کو خدا الہ معبود اللہ کے علاوہ ماننا، اور پھر یہ کہنا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. تو یہ لوگ بڑے ظالم ہیں. اسی طرح اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا یہ بھی سب سے بڑا ظلم ہے. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ظلم کا مفہوم جو ہے وہ بہت وسیع ہے، بہت بڑا ہے. عام طور پر کوئی کسی کو ڈنڈے سے لے کر پیٹ رہا ہو بلا وجہ تو لوگ کہتے ہیں یہ ظالم ہے. لیکن ظلم جو ہے، گناہ کرنا بھی یہ ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے. کفر یہ ظلم عظیم ہے. گناہ جو ہے وہ ظلم ہے، اور سب سے بڑا ظلم ہے گناہ کرنے والا اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، کہ گناہ کر کے وہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بناتا ہے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور قیامت کے دن ہم ان سب کو جمع کریں گے. ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم کہیں گے، لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکوں سے کہیں گے، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جنہیں تم خدا سمجھتے تھے وہ تمہارے جھوٹے معبود کہاں ہیں. ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ، تو ان کا کوئی جواب نہ ہوگا، إِلَّا أَنْ قَالُوا، مگر وہ یہی کہیں گے، وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، اللہ کی قسم اے ہمارے رب، ہم مشرک نہ تھے. یعنی اس موقع پر ان کی ساری چال بازیاں اور سارے فتنے ختم ہو چکے ہوں گے. ایک وہ مکر کریں گے کہ وہ اس موقع پر جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے، مالک ہے ہمارے رب تیری قسم، ما کننا مشرکین، ہم نے تو کبھی بت پرستی کی ہی نہیں ہے، ساری زندگی تیری ہی عبادت کرتے رہے، تیری ہی فرمانبرداری کرتے رہے. حالانکہ وہ جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی. لیکن جب وہ اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو عذاب سے گھبرا کر جان بچانے کے لیے وہ جھوٹ بولیں گے، اور وہ سمجھیں گے کہ شاید اس سے ہمیں کوئی چھٹکارا مل سکے. انظر، دیکھو، کیف کذبوا علی انفسہم، اپنی جانوں کے خلاف کیسا جھوٹ بولتے ہیں. یعنی جانوں نے حرکتیں کیا کی، اور یہ میدان قیامت میں کیسا جھوٹ بولنا ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو وہ من گھڑت باتیں بیان کرتے تھے وہ ساری باتیں گم ہو گئیں. یہ تو یہ کہتے تھے کہ قیامت تو آئے گی ہی نہیں، کوئی جہنم نہیں ہے، یہ صرف ڈرانے کی باتیں ہیں. تو یہ ان کی من گھڑت باتیں آج ساری گم ہو گئیں اور ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ابھی تبلیغ دین کا اصول بتایا جا رہا. اصول یہ ہے کہ انسان جب کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے تو پہلے سے ذہن بنا لے کہ میں اچھے انداز میں اسے دین کی طرف لانے کی پوری 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 کوشش کروں گا، مگر میرا کام ہدایت دینا نہیں، میرا کام ہے کوشش کرنا اور ثواب حاصل کرنا. مجھے ثواب پورا ملے گا، ہدایت اللہ عطا فرمائے گا. پھر بارش کی مثال ذہن میں رکھے کہ بارش تو برستی ہے لیکن ہر جگہ سبزہ نہیں اگتا، جو جگہ سبزہ اگنے کے قابل ہوتی ہے وہی اگتا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گناہ کر کر کے، کفر کر کر کے ان کے دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں، وہ لا علاج ہو چکے ہوتے ہیں. تو اب نصیحت کا کوئی قصور نہیں ہوتا، قصور اصل میں اس لا علاج دل کا ہے، وہ مردہ ہو چکا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی بات غور سے سنتے ہیں. اب آپ بتائیے بات کرنے والا کون؟ اللہ کے سچے رسول جو ساری مخلوق کے سردار ہیں، نبیوں کے، فرشتوں کے، اولیاء کے، رسولوں کے، سب کے سردار. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بات یہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بلند و بالا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو حضور کی زبان کتنی پیاری، آپ کے کلام میں تاثیر کتنی،
اور پھر حضور کس کا کلام سنا رہے ہیں؟ اللہ کا کلام، کہ جس میں کتنی تاثیر ہے، اور پھر سامنے والا غور سے سن بھی رہا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں سن رہا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، بعض وہ ہیں جو آپ کی بات غور سے سنتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے لگا دیے، أَن يَفْقَهُوهُ، تاکہ وہ سمجھ نہ سکیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں ہم نے روئی بھر دی۔ وقرا، وقرا جو ہے اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ کان میں ایک ایسی چیز بھر دی جائے۔ روئی کی مثال بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ روئی کے اندر کچھ نہ کچھ آواز جاتی ہے۔ جیسے آپ نے بوتل کو دیکھا ہوگا کہ شیشے کی بوتل جو ہوتی ہے اس پر ایک ڈاٹ لگایا جاتا ہے، ایک ڈھکنا اس کے اندر ایسا پھنسا دیا جاتا ہے، جو عام طور پر وہ سرکے کی بوتلیں وغیرہ ہوتی ہیں تو اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بھی مثال وقرا کی نہیں ہو سکتی۔ وقرا کا معنی ہے کہ بالکل پیک کر دینا اور ایک ذرہ بھی اندر جانے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ تو ان کے کان بھی تباہ ہو گئے، دل بھی تباہ ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت کی توفیق ملنا اللہ کی رحمت ہے، اور کسی پر باتوں کا اثر نہ ہو یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کے غضب کی نشانی ہے۔ جسے لوگ کہتے ہیں نا، ارے یہ مولویوں کی باتیں ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا، بے پردگی ہے تو بے پردگی کریں گے، داڑھی منڈے ہیں تو داڑھی منڈے رہیں گے، بے نمازی ہیں تو بے نمازی رہیں گے، موت کی باتیں یہ ملا ڈراتے رہتے ہیں ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا، تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کے غضب کی نشانی ہے کہ جن سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے ان پر نصیحتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ وہیں یہ رہو، اور اگر وہ دیکھ لیں کل آیتن، ہر نشانی، اللہ اکبر، رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں، وہ رسول کے ہزاروں معجزات ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزات، ان کی زبان معجزہ، ان کی آنکھیں معجزہ، ان کا چہرہ معجزہ، ان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ معجزہ، قرآن معجزہ۔ اب یہ فرمایا جا رہا ہے اس کے علاوہ بھی وہ ہر قسم کی نشانی دیکھ لیں، لا یؤمنوا بہا، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ کتنا دل سخت ہو گیا۔ حتی اذا جاؤک، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس آئیں گے، اتنا سب کچھ دیکھنے سننے کے باوجود، یجادلونک، تو جب بھی وہ آپ کے پاس آتے ہیں، یجادلونک، وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ یقول الذین کفروا، کافر کہتے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے زمانوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ یعنی اتنا پیارا کلام سن کر بھی کہتے ہیں یہ تو قصے کہانیوں کی کتاب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وہ اس قرآن سے خود بھی رکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، خود بھی محروم ہیں، دوسروں کو بھی محروم کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، سرکشی پر اتر آئے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور بے شک وہ خود اپنی جانوں ہی کو ہلاک کر رہے ہیں، وہ کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے، اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور اس بات کا وہ شعور بھی نہیں رکھتے۔ کیسا وہ مریض ہے کہ ہیروئن کے کش پر کش لگا رہا ہے، چرس پر چرس پیتا جا رہا ہے، اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے، لیکن اسے شعور ہی نہیں ہے، گندگی میں پڑا ہے، نشے میں دھت ہے، اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھ رہا ہے۔ یہ تو وہ ہیروئن اور چرس کی گندگی کا ذکر ہے، لیکن جو کفر و شرک کی گندگی ہے، جو بدعقیدگی اور بد مذہبیت کی گندگی ہے، اس کے اندر وہ اس ہیروئن کی اور چرسی سے بھی زیادہ مست پڑا ہے۔ ہیروئن کی اور چرسی کا علاج ممکن ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے عقائد ایسے تباہ ہو گئے کہ ان کے دل بالکل تباہ ہو چکے ہیں۔ وہ وقت کیا ہوگا کہ جب ان ظالموں کو گھسیٹا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں پھینک دیجئے، 1000 میں سے ایک جنتی ہوگا۔ اب یہ 999 لوگوں میں گھسے ہوئے ہوں گے، تو فرشتے لوگوں کے اندر آئیں گے،
اور مجرموں کو پیشانی کے بالوں سے پاؤں سے گھسیٹ کر ذلیل کرتے ہوئے لے جائیں گے. کیا وہ ہولناک وقت ہوگا. کہ اللہ تو ہمیں محشر کی شرمندگی سے بچا. اور پھر انہیں جہنم کی آگ کے قریب روک دیں گے. انہیں جمع کیا جائے گا اور جب سب جمع ہو جائیں گے تو پھر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا. وَلَوْ تَرَىٰ، کیا وہ وقت ہوگا اگر تو وہ وقت دیکھے، اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب وہ ظالم جہنم کی آگ پر روکے جائیں گے. فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ، وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، کاش ہمیں دوبارہ واپس دنیا میں بھیج دیا جائے. پھر احساس ہوگا کہ زندگی کی قیمتی پونجی برباد کر دی. کہیں گے کاش دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے. وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، ہم اپنے رب کی آیتوں کا اب انکار نہیں کریں گے. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومن ہو جائیں گے. کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے، ہم اپنے رب کی آیتوں کا انکار نہ کریں اور ہم مومن ہو جائیں. یعنی مراد کیا ہے، دنیا میں اگر دوبارہ بھیج دیا جائے تو اب ہم مومن ہو جائیں گے، نیک صالح ہو جائیں گے. یہ کافروں کا حال ہوگا. اور اگر کسی مسلمان سے اللہ ناراض ہوا اور کل بروز قیامت اس کی گرفت ہوئی تو وہ بھی یہ تمنا کرے گا کہ کاش اب مجھے دوبارہ دنیا میں جانا نصیب ہو. میں پوری دنیا میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گا، میں کسی کا لحاظ نہیں رکھوں گا، بس میں وہ دیکھوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. یہ باتیں ہو سکتا ہے ہر مرنے والا سوچتا ہو کہ ہائے جس دنیا کی خاطر میں نے اتنا کیا وہ دنیا اب جا رہی ہے، یہ سارے میرے رشتہ دار بے بسی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، ان کی خاطر میں نے اپنے آخرت کو برباد کیا، یہ تو کسی کام کی نہیں ہے. لیکن یہ صرف تمنائیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ اگر دوبارہ دنیا میں واپس بھیج دیا جائے پھر ایسا ہی کریں. اس کی مثال یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان جب پریشان ہو جاتا ہے نا تو نیکیوں کی طرف آ جاتا ہے، سدھر جاتا ہے. نہ اس کی زبان میں گفتگو میں غرور رہتا ہے، نہ تکبر، عاجزی، انکساری. کمزور آدمی پریشان مقروض در بدر کی ٹھوکریں کھانے والا کیا غرور و تکبر کرے. لیکن ذرا حالات بدل جاتے ہیں پھر دوبارہ وہی حرکتیں آ جاتی ہیں. تو فرمایا وَلَوْ رُدُّوا، اور اگر یہ واپس لوٹا دیے جائیں، یعنی ہم انہیں واپس لوٹا دیں اور یہ دوبارہ دنیا میں آ جائیں قیامت سے نکل کر، لَعَادُوا، ضرور دوبارہ سرکشی کریں گے، ضرور دوبارہ سرکشی کرتے. لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اسی کام کی جن کاموں سے انہیں منع کیا گیا. کیونکہ سمجھنے کے لیے ایک زندگی کافی ہے. انہوں نے اس زندگی کے اندر بھی وہ نہ سمجھے تو اب کتنی بھی زندگیاں ملیں ان کی روٹین وہی رہے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اتنی زندگی دی ہے جو سمجھنے کے لیے کافی ہو. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تو اب ہم سدھر جائیں گے. یہ کافر ایسا کیوں کہتے تھے؟ یعنی دنیا کے اندر یہ کفر و شرک کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ آخرت کا ان کے ذہنوں میں کوئی تصور نہ تھا. وقالوا، اور وہ بولے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے. وما نحن بمبعوثین، اور ہم ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. تو اب چونکہ کافر دنیا ہی کی زندگی کو زندگی سمجھتا ہے تو اس لیے وہ صرف دنیا کے لیے جیتا ہے اور دنیا کے لیے مرتا ہے. مگر افسوس ہے ہم مسلمانوں پر کہ ہمیں تو آخرت کا کتنا تصور ہے، سب کچھ پتا ہے، پھر ہم دنیا کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ ہمارا دنیا میں بھاگنا بڑا تعجب انگیز ہے کہ آخرت کو اتنا سمجھنے کے باوجود ہر ایک کی زبان پر یہ جاری ہے، ارے جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے، دنیا کا کیا ہے، سب یہی رکھا رہ جائے گا، موت تو اپنے مقررہ وقت پر آئے گی. لیکن اس کے باوجود غفلت کے کتنے پردے. آپ کو معلوم ہے یہ بات کہ عیسائی جو ہیں، یہ موجودہ دور کے عیسائی وہ اپنی مذہبی تعلیم سے بہت دور ہیں، اور یہ بالکل یوں سمجھیے کہ دہریے ہیں، ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہے، ان نام کے عیسائی ہیں. جیسے بعض قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو وہ مسلمان تو نہیں ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو عیسائی جو ہیں ان کی 90%
یا 95% عیسائیوں کا یہ حال ہے کہ یہ نام کے عیسائی ہیں، یہ انجیل کو فالو کرتے ہوں، بائبل کے پیچھے ہی چلتے ہوں، ایسا ضروری نہیں ہے، ان کی جو مرضی میں آئے وہ کرتے ہیں یہ لوگ، اور یہ اس کے پابند اپنے آپ کو نہیں سمجھتے۔ اور عیسائیوں کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ وہ نہ گرجے جاتی ہے، نہ وہ بائبل پڑھتی ہے، بس وہ دنیا کی مستیوں میں مست ہے۔ لیکن جب ان کا آخرت کا تصور ختم ہو گیا، جنت کا کوئی تصور نہیں، تو یہ جا کر جنگ کیسے لڑیں گے؟ تو یہ موت سے بڑی گھبراتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کی تعداد میں آپ سمجھے 30,000 مسلمان مارے جائیں، اس کے مقابلے میں 3 اگر عیسائی فوجی مارے جائیں تو 3 کا ایسا خوف ہوتا ہے کہ باقی پوری فوج جو ہے جنگ کرنے میں خوف محسوس کرتی ہے۔ امریکہ اور یورپ کے وہ ممالک جو عراق میں اور افغانستان میں ظلم و ستم کر رہے ہیں، اوپر سے بم تو یہ برسا دیتے ہیں، لیکن بعض مواقع پر گن لے کر گلیوں میں گزرنا پڑتا ہے تو ان پر موت کا ایسا خوف طاری ہوتا ہے کہ ان سے چلا نہیں جاتا، بڑی بزدلی طاری ہوتی ہے۔ تو اب امریکی جو مفکرین ہیں انہوں نے یہ سوچا کہ انہیں وہ تصور دیا جائے جو مسلمانوں کے بعد تصور ہے۔ اب یہ امریکی فوجیوں کو بٹھا کر، اگر وہ یہودی ہیں تو ان کے سامنے توریت پڑھتے ہیں، عیسائی ہیں تو ان کے سامنے بائبل پڑھتے ہیں، اور انہیں جنت کا تصور، آخرت کا تصور، اور یہ جو تم جنگ کر رہے ہو یہ ملک کے لیے نہیں جنگ بلکہ یہ مذہبی جذبات کے ساتھ ہے، یہ صلیبی جنگ ہے۔ وہ اندرون خانہ ان کو یہ درس دیتے ہیں تاکہ یہ میدان جنگ کے اندر ان کا جو مذہبی جذبہ ہے اس کے تحت وہ صلیبی جنگوں کے انداز میں لڑیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیز جو مسلمانوں کا شعار تھا، وہ چیز آج ان کی سمجھ میں آ گئی کہ جنگیں اگر لڑی جاتی ہیں تو وہ جذبے سے لڑی جاتی ہیں۔ وطن کی محبت میں یا قوم کی محبت میں انسان اپنا خون نہیں بہاتا، ہاں اللہ کی محبت میں خون بہاتا ہے، رسول کی محبت میں خون بہاتا ہے، دین کے نام پر خون بہاتا ہے، اور اسے یہ یقین ہو کہ میں جو مر رہا ہوں اللہ راضی ہو گیا تو میں جنت میں جاؤں گا۔ یہ تصور مسلمانوں کو دینا چاہیے، لیکن مسلمانوں کو جذبہ جہاد اور جذبہ شوق شہادت سے دور کیا گیا، انہیں بزدل ڈرپوک بنایا گیا، اور وہ خود اپنی قوم کو بائبل اور توریت پڑھ پڑھ کر مذہبی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ بائبل کے اندر بھی تحریفات ہیں، توریت میں بھی تحریفات ہیں، اور حقیقت میں یہ سارے جہنمی لوگ ہیں، اس لیے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانے وہ کبھی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ توبہ نہ کرے۔ تو ان کے عقائد ہی شرکیاں ہیں، کفریاں ہیں، اور جو حضور کی آمد کے بعد اہل کتاب میں سے حضور کو نہ مانے وہ کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی جہنمی ہے۔ وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا، وہ بولے کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، وما نحن بمبعوثین، اور ہم ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ تو یہاں 2 باتیں ہم نے کہیں، ایک تو یہ کہ کافر دنیا کے لیے اس لیے مرتا ہے کہ ان کا تصور یہ ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، لیکن مومن پر حیرت ہے کہ وہ آخرت کو اتنا مانتا ہے پھر بھی دنیا پہ کیوں مرتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ غفلت کا پردہ ہے۔ اگر وہ پردہ دور ہو جائے تو مومن آخرت کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ظالم، یہ مجرم فرشتے انہیں گھسیٹ کر اللہ کے حضور لے جائیں گے، جس رب کی انہوں نے اتنی گستاخیاں کی، کیا وہ جواب دیں گے؟ وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر تم دیکھو وہ وقت، اِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، جب یہ ظالم اللہ کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اللہ فرمائے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے۔ قال، اللہ فرمائے گا فذوقوا العذاب، تو عذاب چکھو، بما کنتم تکفرون، وہ عذاب کہ جس کا تم انکار کرتے تھے اب وہی عذاب تم چکھو۔